ہم کو غور فکر اسی میں کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانیں گے۔ تو اللہ نے اپنی نشانیاں ہمارے اندر بھیج دی ہیں، اور اسی کو فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور اپنی ذات کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے۔ انسان کی ذات سب سے نزدیک ہے انسان کے، انسان کی ذات سب سے نزدیک ہے۔ اب ذات سے مراد آپ سوچو کہ بھائی انسان تو ہے، اس کی ذات کیا ہے؟ انسان اصل کیا ہے؟ روح کا نام ہے، جو اس کے اندر جان ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اس کی ذات ہے، ہاتھ پیر اس کا جسم ہے، تو اس کا جسم انسان سے سب سے زیادہ قریب ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز قریب نہیں ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ لیکن یہاں بحث دوسری ہے، یہاں بحث یہ ہے کہ انسان سے سب سے زیادہ قریب رہنے والا کون ہے؟ تو انسان کی ذات جو سب سے زیادہ قریب رہنے والی ہے، تو ہم کو اپنی ذات کو پہچاننا ہے۔ اب اس پہچاننے میں ہم کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں تو کس مقصد کے لیے آئے ہیں، ہم کو کیا کرنا ہے، پھر ہم کو کیا کرنا ہے، اور پھر ہم یہاں سے مر کر کے کہاں جائیں گے، اس کے بعد والی زندگی کیسے آنے والی ہے، اس کا انتظام کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ وہ اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے لیے کیا چیز ہم کو زیادہ دی ہے؟ جاندار ہونے میں دنیا کی اور بھی مخلوق ہیں، جیسے گائے بیل بھینس، یہ مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور سب جاندار ہیں، سب جاندار ہیں، اور انسان بھی جاندار ہے۔ تو ایک چیز میں جان ہونے میں سبھی مشترک ہے۔ جیسے ہمارے پاس جان ہے، ویسی گائے کے پاس بھی جان ہے، بھینس کے پاس بھی ویسے ہی جان ہے، بلی کے پاس بھی ویسے ہی جان ہے، کوئی دوسرا جان نہیں ہے۔ تو جان ہونے میں روح جیسے ہماری ہے، ویسی روح ان کی ہے۔ ایک چیز میں سب مشترک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ہاتھ پیر کا ہونا، جسم کا ہونا، اور اس میں تکلیف پہنچنا، آرام پہنچنا، یہ بھی سب کے اندر ہے۔ جیسے ہمارا ہاتھ کوئی دباوے تو ہم کو سکون ملتا ہے، تو کبھی گائے کی پشت پر ہاتھ پھیرو، دیکھو اس کو کتنا سکون ملتا ہے۔ جانور کے پشت پر ہاتھ پھیرو تو دیکھو، جو لوگ کتے کے قریب رہتے ہیں ان کو اسی سے انسیت ہے، اس کی پیشانی پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو پوچھ ہی لاتا ہے۔ اور جو جانور ہم پالتے ہیں، بکری ہو، بیل ہو، بھینس ہو، اس کو سہلاؤ، دیکھو اس کو بھی سکون ملتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ تو یہاں بھی ہم اور وہ دونوں برابر ہیں۔ کھانے پینے کے اعتبار سے، استنجا فراغت کرنے کے اعتبار سے بھی ہم دونوں برابر ہیں۔ جسم میں تکلیف پہنچی، اس کو بھی اگر چوٹ لگی تو تکلیف پہنچی، ہم کو بھی چوٹ لگی تو تکلیف پہنچی، تو ہم دونوں برابر ہیں برابر نا؟ کہ ہے کوئی اشکال؟ اگر ایک ڈنڈا اس کو مارا ہے تو وہ بھی دوڑتا ہے، ایک ڈنڈا انسان کو مارا ہے تو وہ بھی دوڑتا ہے۔ کھانے پینے، انسان اور جانور، دیکھو ان جو چیزیں ہم بتا رہے ہیں، ان تمام چیزوں میں ہمارا ان کا موازنہ سب برابر برابر کا ہے۔ لیکن ہم کو کیا چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے جس سے ہم کو اشرف المخلوقات بنا دیا ہے؟ ہم کو عقل دیا ہے۔ اسی عقل کی وجہ سے ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ ہم کو سوچ دیا ہے، تفکر دیا ہے، تہذیب دیا ہے، تمدن دیا ہے، سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ ہم کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے کہ ہم کو کون سا راستہ اچھا ہے، کون سا برا ہے، کون سی غذا اچھی ہے، کون سی غذا خراب ہے۔ ورنہ جیسے جانور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، استنجا پیشاب کرتے ہیں، سوتے ہیں۔
لیکن ان کے اندر تفکر کا مادہ نہیں ہے، سوچ کا مادہ نہیں ہے۔ انسان کے اندر سوچ کا مادہ ہے۔ اب اس کو میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے کوئی تجارت کرنے والا ہے، اس کے پاس ایک دکان ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ بھی سامان رکھ دو، یہ بھی بکے گا 2 روپیہ اس سے بھی آئے گا، وہ بھی سامان رکھ دو یہ بھی بکے گا اس سے بھی 1 روپیہ آئے گا۔ اور جب وہ دکان سے خوشحالی ہو گئی اور اس کے پاس افراد موجود ہے تو سوچتا ہے کہ اس دکان کو اور بڑی بنا دو، اور بڑی بنا دیا، اور بڑی بنانے کے بعد پھر اس کے اندر تفکر پیدا ہوئی، سوچ پیدا ہوئی کہ بھائی ایک دکان تو ہے، یہ جتنی آمدنی دے گی اتنی دے گی، ایک دکان اور ڈال دو تاکہ آمدنیاں 2 ہو جائیں، آمدنیاں 2 ہو جائیں، ہوتا ہے نا۔ تو یہ ہے ہمارے اور ان میں فرق۔ ہم کو اللہ نے عقل دیا ہے اور سمجھ دیا ہے، تو ہماری کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جانوروں سے مشابہت رکھتی ہیں، جیسے جان ان کے پاس ویسی جان ہمارے پاس ہے، جیسے کھانا ان کا ویسی کھانا ہمارا ہے۔ الگ چیز ہے ہاں، ہم استنجا خانے میں استنجا کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا تمدن اور ہماری تہذیب الگ ہے ان سے۔ ہم کو اللہ نے عقل دیا ہے، سمجھ دیا ہے اور شرم دیا ہے، حیا دیا ہے، ان کے اندر حیا اور شرم نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں انسان سے اور جانوروں سے فرق کی یہ چیز ہے۔ تو کھانے میں، پینے میں، سونے میں سب برابر ہیں۔ اب دیکھو 4 وصف ہیں، 4 چیزیں، جیسے چوپائے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے سوتے ہیں، برابر ہو گئے۔ درندے ہیں جو چیڑ پھاڑ کر کھاتے ہیں، کسی کے اوپر غصہ کرتے ہیں، بھونکتے ہیں، کاٹتے ہیں، وہ صفت ہمارے اندر بھی، ہم کو بھی اگر غصہ آ گیا تو ہم نے بھی کسی کو مار دیا، تکلیف دے دیا، جان مار ڈالا، کچھ کر ڈالا، تو وہاں بھی ہماری ان کی صفت برابر ہے۔ تیسرا وصف ہے جو ہمارے اندر 4 صفتیں ہیں، 2 تو یہ ہو گئی نا، تیسری صفت شیطان سے ملتی جلتی ہے، جیسے مکر، فریب، دھوکہ، غداری، عیاری، یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ صفت شیطانوں سے ملتی جلتی ہے، تو وہ صفت بھی ہمارے اندر ہے۔ اب چوتھی جو صفت سب سے اچھی ہے، جو اللہ کے نزدیک ہم کو کرنے والی ہے، اللہ کا قرب نصیب کرنے والی ہے، وہ فرشتوں والی صفت ہے۔ وہ فرشتوں والی صفت ہے۔ اب جس طرح سے ہم دنیاوی چیزوں میں فرق کرتے ہیں کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے، تو اسی طریقے سے ہم کو اپنی ذات کے بارے میں اور اپنے دین کے بارے میں، اللہ کی معرفت کے بارے میں بھی ہم کو امتیاز کرنا ہوگا کہ ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں۔ اگر ہماری زندگی کا مقصد خالی کھانا پینا کیسے ہے؟ جیسے ایک جانور ہے بیل بکری، اس لیے کہ ہم کو اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ اور اگر ہمارے اندر دوسری صفت ہے، کیا ہے؟ کہ غصہ آتا ہے تو ہم غصے کا استعمال کرتے ہیں، بے جا استعمال کرتے ہیں، جیسے جانور کو مار دیتے ہیں، کسی کو کاٹ دیا، کسی کو تکلیف دے دیا۔ تو اگر ہمارا بھی عمل ایسے ہی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہو گئے۔ اور جیسے شیطان کی ایک صفت ہے مکر کرنا، فریب کرنا، دھوکہ دینا، اگر ہم نے ایسا کام کیا تو ہم گویا کہ شیطان کے ساتھ ہو گئے۔ تو اب ہم کو کہاں سے بچنا ہے؟ غصہ آیا تو اس کو پی جانا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ غصہ اگر آوے تو اس کو پی جاؤ۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے تھے؟ بہت کیسے احوال پیش آتے تھے، مگر آپ نے کبھی غصہ نہیں کیا۔ ہاں، اللہ کی ذات میں اگر کسی نے کچھ خرد برد کیا، اسلام کے بارے میں کچھ خرد برد کیا، تو وہاں غصہ فرماتے تھے، مگر آپ بہت ہی متحمل مزاج تھے، اور ہم کو آپ نے وہی سبق دیا ہے کہ انسان کے ساتھ تحمل کے ساتھ پیش آؤ، صبر کرو، صبر کے ساتھ رہو۔ اگر صبر کا دامن چھوڑ دیا، تحمل کا دامن چھوڑ دیا، تو شیطان والے جماعت میں شریک ہو گئے۔